اور شرعی نظام نافذ کر دو اور قاضیوں کا نظام قائم کر دو، قاضی مسجدوں میں ملنے لگیں تو آدھے سے زیادہ فیصلے مسجدوں میں ہو جائیں۔ یہاں تو قاضی چکرتا ہی کوئی نہیں ہے، جج صاحب تو آتے ہیں چمچماتی گاڑی میں آتے ہیں، پولیس والے ادھر ہوتے ہیں، ادھر پولیس والے دھکے دیتے ہوئے قاضی صاحب اندر چلے جاتے ہیں، ان کو تو کوئی مل نہیں سکتا، یہ قاضی ہوتے ہیں۔ اسلام اس سے نہیں کہتا۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان حفظہ اللہ سے گزارش ہے، التماس و التجا ہے، آپ نے جمہوری راستہ اختیار کیا، 15 ملین مارچ کیے، کم از کم فی ملین مارچ 15 کروڑ، اگر 1,000 خرچ ہو تو پھر یہ جو کیا تو اس پہ تو پتہ نہیں کئی ارب۔ نتیجہ کیا ہے؟ پہلے آپ ناموس رسالت کی بات کر رہے تھے، اب وہ بھی گیا۔ پھر آپ کہہ رہے تھے حکومت کا خاتمہ مقصود ہے، اب آہستہ آہستہ کچھ بیانوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ بھی درمیان سے نکلتا جا رہا ہے۔ ہمیں قرآن و سنت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں رب کی زمین پر رب کا نظام چاہیے، چاہے کسے باشد۔ ہمیں بے حیائی، فحاشی اور یعنی کا خاتمہ چاہیے، ہمیں شراب کا خاتمہ چاہیے، ہمیں زنا کے اڈوں کا خاتمہ چاہیے، ہمیں عدالتوں میں قرآن و سنت کا نظام چاہیے، ہمیں تھانوں میں قرآن و سنت کا نظام چاہیے۔ ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں، ہم بے حیائی، فحاشی اور یعنی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم شورائی نظام چاہتے ہیں۔ جمہوریت میں کچھ بھی نہیں رکھا سوائے فساد۔ پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا، اس جمہوری نظام کی وجہ سے ہوا تھا۔ جب بھٹو کا دور آیا تھا، بھٹو نے یہاں سیٹیں لی تھی اور بنگالیوں نے مجیب نے وہاں لی تھی، انہوں نے کہا تھا وہاں تم ہم یہاں ہوں گے، تمہارا الگ وزیر اعظم، ہمارا الگ۔ اختلاف بڑھ گئے، کرتے کرتے لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آج پھر وہی لڑائیاں، وہی جھگڑے، وہی فسادات۔ تو ہمارے مسائل کا حل قرآن و سنت کے نفاذ میں ہے، نہ کہ جمہوری نظام۔ ربي أيا غافرا رجوت